تو نزدیک ترین جو صحابی تھے امام موسیٰ کاظم، امام صادق علیہ السلام کے، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ چھٹے امام کے بعد کون سا بیٹا امام بنا ہے۔ یہ آپ اتنی آسانی سے بچوں کو سکھا رہے ہیں، بیٹا ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام کے جید شاگردوں کو نہیں پتا تھا، امام نے وصیت کی ہے، اور کافی عرصے تک امام کے شاگردوں نے، چھٹے امام کے شاگرد کہنے ساتواں کون ہے، تو گئے کون ہے بھائی۔ اب یہاں پر بڑی طویل گفتگو ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے۔ آپ پاکیزگی دیکھیے چھٹے امام کے شاگردوں کی، امام سے فقہ کا علم لیا ہے، تفسیر کا علم لیا ہے، تمام علوم لیے ہیں، ساتواں امام سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی نے بھی دعویٰ امامت نہیں کیا، بھائی جب تک نہیں مل رہا ہم ہیں وقت کے امام، آ جاؤ۔ ایک چیز تو پوچھیے، امام صادق کی امامت کتنے برس رہی ہے؟ 33 برس۔ 33 برس کوئی کسی آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کے درس میں 33 برس گیا، آغا بروجردی کے، محسن الحکیم کے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے درس میں 33 برس گیا، آپ کہتے ہیں بہت بڑا فقیہ ہے 33 برس، تو جو چھٹے امام کے درس میں 33 برس گیا وہ کیسا فقیہ ہوگا؟ وہ کہہ سکتا ہے نا بھائی ہم نے کیا اور کیا کیا علوم سیکھے ہوں امام سے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ہیں ہمارے پاس آ جاؤ، سب کہہ رہے ہیں امام کو ڈھونڈو۔ کہا جب تک امام نہیں ملے، کہا نہیں ملے تمہاری ذمہ داری ہے کہ امام کو ڈھونڈو۔ امام مل گیا تو ٹھیک، نہیں ملا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے امامت کا۔ لہٰذا یہی جملہ 8ویں امام کے خطبے میں ہے، یہی جملہ چھٹے امام کے خطبے میں ہے۔ کیا فرمایا 8ویں امام نے خراسان میں جو خطبہ دیا جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد خراسان میں؟ فرمایا لا مثل لہ ولا نظیر، امام کی نہ مثال لائی جا سکتی ہے نہ اس کی نظیر لائی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو 7ویں امام کا علم بتاؤں، کیوں دیکھیے میں بتاؤں آپ کو 13 کروڑ بو علی سینا، 500 کروڑ آئنسٹائن، اور 2-4 ارب خرب ارسطو، 18-20 ارب خرب افلاطون، ان کو جمع کر لیں، امام رضا علیہ السلام فرمائیں گے بھائی ہم نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کسی بھی طرح سے یہ تم کے ارب خرب میں لگے ہوئے ہو، کیونکہ آپ امام کو غلط طریقے سے پہچانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب تک امام ہمارے علم کے مطابق اچھے کام کرے گا وہ امام ہے۔ امامت کی بنیاد یہ ہے ہی نہیں، جا کر دعائے ندبہ میں پڑھیے آپ، این السبب المتصل بین الارض والسماء، امام کی بنیادی خصوصیت یہ ہے جو نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے، یہ صرف اگر سمجھ سکتا ہے تو یا امام کے 13 آباء و اجداد جناب سیدہ یا ابو الفضل عباس سمجھ سکتے ہیں۔ کیا خصوصیت ہے امام کی بنیادی ترین؟ امام وہ سبب ہے جس کے ذریعے عالم ظاہر عالم غیب سے متصل ہے۔ اگر امام نہ ہو یہ رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اب میں بچوں کے لیے بتاؤں، اگر آپ کے موبائل کا رابطہ اینٹینا سے، بوسٹر سے، وہ جو ٹاور پہ لگا ہوا ٹوٹ جائے، یہ کھلونا تو ہو سکتا ہے، موبائل فون نہیں بن سکتا۔ لہذا عالم ظاہر کو عالم غائب سے، اس شہود کو غیب سے متصل کرتی ہے امام کی ذات۔ یعنی امام کی ذات کا ایک پہلو غیب کی طرف ہے، ایک پہلو ظاہر کی طرف ہے۔ ایسی ہستی کو آپ تولیں گے کہ کب گھٹنوں پہ سر رکھ کے سو گئے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایسی ہستی کو تولیں گے کہ یا تو اتنی طاقت تھی کہ 4 انگلیاں گڑائیں، دروازہ اکھیڑ لیا، اور 40 آدمی، 44-45 آدمی ہلا نہیں سکتے تھے اس دروازے کو۔ میں نہیں کہہ رہا، ابن ابی الحدید المعتزلی نے کہا ہے یہ جملہ کہ 44 آدمی جس کو نہیں ہلا سکتے تھے، یا علی تم نے وہ دروازہ اکیلے اکھاڑ لیا؟ اکیلے بھی نہیں اکھاڑا، 4 انگلیاں گاڑ کے اکھاڑا۔ پوچھا گیا، اب یہاں پہ یہ بات آ گئی ہے، مقطع میں آ گئی ہے، سخن گسترانہ بات تو سن لیجیے، وہ یہ کہ یا علی آپ 4 انگلی گڑائیں۔ اچھا، جناب امی کے گھر میں گیا ایک شخص کا، جو کی روٹی ہے علی کے ہاتھوں سے ٹوٹ نہیں رہی، زور لگا کے توڑ رہا۔ کہا یہ کیا اور وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو ماں قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت رحمانیہ، میں نے دروازہ خیبر اپنی جسمانی طاقت سے نہیں اکھیڑا تھا، رحمانی طاقت سے اکھیڑا تھا۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے کہ کس طرح سے طاقت رحمانیہ، جب علی نے ارادہ کیا طاقت رحمان ہاتھ میں آ گئی تو 4 انگلیوں سے دروازہ اکھیڑ لیا، جب ارادہ نہ کیا تو جو کی روٹی گھٹنے سے نہیں ٹوٹ رہی۔ تو آپ اعمال سے مت پہچانیے امام کو، آپ پہچانیے کہ نص سے رسول خدا کے ذریعے آپ جناب سیدہ کو، جناب سیدہ کے جو اعمال آپ تک آئے ہیں وہ دل میں مودت کا جذبہ تو معجزن کر سکتے ہیں،
لیکن آپ پہچانیے حدیثوں کے ذریعے ایک دفعہ طے ہو گیا سیدہ نساء عالمین ہیں، بس اب شہزادی کی عبادتیں نقل ہو گئی تو کیا کہنے، نقل نہ ہوئی تب بھی سیدہ نساء عالمین ہیں۔ ہم نے 14 معصومین کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر کب مانا ہے؟ ہم نے رسول خدا کی گواہی کے ذریعے مانا ہے۔ قرآن مجید کو چوم کر آنکھوں پہ لگا کر سب سے اونچے طاقچے پر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کس پرنٹنگ پریس میں چھپا تھا مدینے کی آپ کی نگاہوں کے سامنے کہ رسول خدا نے پروف ریڈنگ کروائی صحابہ سے؟ بھائی رسول کا قرآن ہے، اب خبردار پیر مت کرنا، اونچی جگہ پہ رکھنا، نجس نہ کرنا، بے احترامی مت کرنا، اور آگ بوسیدہ ہو گئے سمندر میں جا کر ڈالنا، پاک زمین پہ جا کے دفن کرنا، خبردار جلانا مت، نعوذ باللہ ڈسٹ بن میں مت ڈال دینا، بچے کے ہاتھ سے لے لو۔ آپ کتنے جتن کرتے ہیں قرآن کے؟ یہ اس قرآن میں ہے کیا؟ وہ الفاظ ہیں جو رسول خدا پر اترے تھے، وہ الفاظ ہیں، وہ حقیقتیں تو رسول خدا کے پاس ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ جو 13 ہستیاں ہیں رسول کے وجود سے نکلی ہوئی، ان میں رسول خدا کی حقیقت بھی ہے، رسول خدا کا ثبوت بھی ہے۔